دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہم آپ کو دعا مانگنے کا بہت ہی مؤثر طریقہ بتائیں گے۔ جو اس طرح دعا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اب وہ مؤثر طریقہ کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں تاکہ آپ ہر چیز کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ اکثر ہمیں اس کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی۔ آج ہم اس اہم موضوع پر گہرائی سے غور کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو دعا کرنے کا ایک ناقابل یقین حد تک مؤثر طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا طریقہ ہے جسے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے جب کوئی اسے پکارے، لیکن ہماری دعا کو زیادہ مؤثر بنانے کے کچھ آداب اور شرائط ہیں جن پر عمل کرنے سے ہماری دعاؤں کا زیادہ اثر ہو سکتا ہے اور ان کی قبولیت کا زیادہ امکان بڑھ جاتا ہے۔ ان آداب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنی دعا شروع کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، خلوص اور عاجزی کے ساتھ سوال کرنا اور اپنی درخواستوں پر ثابت قدم رہنا شامل ہیں۔ مزید برآں اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ پاکیزگی کی حالت میں ہیں، جیسے وضو کر چکے ہیں۔ دعا کے لیے صحیح اوقات کا انتخاب کرنا، جیسے رات کے آخری تہائی حصے میں یا فرض نمازوں کے بعد، اور گناہ سے پرہیز کرنا بھی اس میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں تو میں نے مختصراً بتا دیا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن اگر آپ تفصیل سے اس کا طریقہ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھنی چاہیں تو ویڈیو آپ کو اسی چینل پر مل جائے گی، بس آپ میرے چینل کو اوپن کریں اور دعا مانگنے کا طریقہ تفصیل سے سمجھیں۔ پیارے دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حرام کمانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی، اور اس کی صراحت حدیث میں موجود ہے۔ دوسری یہ کہ وہ دعا ممکنات میں سے ہو۔ مثلاً اگر ایک غریب آدمی جسے امور سیاست کی خبر تک نہ ہو، وہ یہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے اس ملک کا بادشاہ بنا دے، تو ظاہر ہے کہ ایسی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نہ ہی کوئی ایسی دعا کرنی چاہیے جس کا تعلق قطع رحمی یا کسی گناہ کے کام سے ہو۔ تیسری یہ، دعا کی قبولیت کا بھی اللہ کے ہاں ایک مقرر وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں انسان کو نہ جلد بازی کرنی چاہیے اور نہ مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ دعا کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نازل ہونے والی مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ اور چوتھی یہ کہ جو دعا کی جائے پوری خلوص نیت سے اور تہ دل سے کی جائے، بے توجہی سے اور عادتاً دعا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پانچویں یہ کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کی جائے۔ اور چھٹے یہ کہ اگر اسے اپنی دعا قبول ہوتی نظر نہ آ رہی ہو تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے، کیونکہ صرف اللہ سے ہی دعا کرنے اور کرتے رہنے کا حکم ہے۔ اس کی قبولیت بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی حکمتوں کے تابع ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کی دعا کی قبولیت سے کسی دوسرے شخص یا زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو تو اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی ہوگا کہ اسے قبول نہ کرے، تاہم اسی دعا کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں دعا مانگنے کی نیکی لکھی جائے گی اور اس کا اجر اسے آخرت میں مل جائے گا، یا اس پر آنے والی کوئی بیماری یا مصیبت اٹھا لی جاتی ہے۔ پھر بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا جلد قبول ہوتی ہے، مثلاً لیلۃ القدر میں یا سجدے کے وقت یا جمعے کے دن، اور ان کی تفصیل کتب احادیث میں موجود ہے۔ پھر کچھ حالات بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا فوراً قبول ہوتی ہے، مثلاً مضطر اور مصیبت کے مارے کی دعا، یا مظلوم کے ظالم کے حق میں بد دعا، یا والدین کے اپنے اولاد کے حق میں بد دعا۔ اس لیے کہ عادتاً والدین اپنی اولاد کے ہمیشہ خیرخواہ ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے حق میں بد دعا اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ اولاد کی طرف سے انہیں کوئی انتہائی دکھ پہنچا ہو۔ پیارے دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے، جو میری عبادت کرتا ہے میں اس کی عبادت قبول کرتا ہوں۔ دعا بامعنی عبادت ہے۔ فرمایا دعا عبادت ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا تم میری عبادت کرو، میں تمہاری عبادت قبول کروں گا۔ دعا کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ معلوم ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا اور اس پر ابھارا اور اس کو عبادت فرمایا، اور دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو 3 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی گئی سوائے انبیاء کرام کے۔ نمبر 1،
اللہ تعالیٰ نے جب کوئی نبی مبعوث فرمایا تو ارشاد فرمایا تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا قبول کروں گا، اور اس امت کو بھی یہی فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نمبر 2، جب بھی کوئی نبی مبعوث فرمایا تو ارشاد فرمایا تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اور اس امت کو بھی فرمایا کہ تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ نمبر 3، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث فرمایا تو اسے اپنی قوم پر گواہ بنایا، اور اس امت کو تمام لوگوں پر گواہ بنایا۔ پہلی امتیں اپنی ضروریات میں انبیاء کرام کی بارگاہ میں پناہ لیتی تھیں، حتیٰ کہ ان کے انبیاء ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سوال کرتے تھے۔ اگر کہا جائے کہ بہت سے دعا کرنے والے مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے جس کا مفہوم میں نے ابھی پڑھ کر سنایا؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو مطلقاً قبول کرنے کا تقاضا نہیں کرتا، اور ہر مطلوب کو عطا کرنے کا تقاضا بھی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا دعا کرو اپنے رب سے گڑگڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ، بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اس آیت کی روح سے ہر وہ شخص جو جانتے ہوئے گناہ کبیرہ پر مصر ہے، یہ جہالت کی وجہ سے گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بس اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اور حد سے تجاوز کرنے کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں، اگر آپ جاننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے دعا میں دروازہ کھولا گیا اس کے لیے قبولیت کے دروازے بھی کھولے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ تم میرے بندوں میں سے ظالموں کو کہو مجھ سے دعا مت مانگو، کیونکہ میں نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں گا جو مجھ سے دعا مانگے گا، اور میں جب ظالموں کی دعا قبول کروں گا تو میں ان پر لعنت کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دعا مانگتا ہے جبکہ اس میں گناہ اور قطع رحم کا سوال نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا فرماتا ہے، یا تو جلدی سے اس کی دعا کو قبول فرما کر پورا کر دیتا ہے، یا اس کے لیے اسے ذخیرہ فرما دیتا ہے، یا اسے اس کی مثل تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی پھر تو ہم زیادہ دعا کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے زیادہ قبول کرنے اور عطا کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، کہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بال اور پراگندہ حال، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اسے حرام کے ساتھ غذا دی گئی، پھر اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ یعنی سوالی انداز میں فرمایا کہ جو اس صفت پر ہو اس کی دعا کا قبول ہونا بہت بعید ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے دعا کرنے والے میں یہ شرط ہے کہ وہ جاننے والا ہو کہ اس کی حاجت پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے اور سارے وسائط اس کے قبضے میں ہیں اور اس کی تسخیر کے ساتھ مسخر ہیں، اور وہ سچی نیت اور حضور قلب کے ساتھ دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا، اور وہ حرام کھانے سے اجتناب کرنے والا ہو اور دعا کرنے سے اکتانے والا نہ ہو، اور جو چیز مانگی جا رہی ہے اس کی شرط سے یہ ہے کہ ایسے امور سے ہو جس کا طلب کرنا جائز ہو اور وہ فعل شرعی ہو، جسے ارشاد فرمایا جب تک وہ گناہ اور قطع رحمی کا سوال نہ کرے، بس گناہ میں ہر گناہ داخل ہے جس کے ساتھ انسان گناہ کار ہوتا ہے، اور قطع رحمی میں مسلمانوں کے تمام حقوق اور مظالم داخل ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں دعا کی 7 شرائط ہیں۔ نمبر 1 تضرع، نمبر 2 خوف، نمبر 3 امید، نمبر 4 ہمیشگی، نمبر 5 خشوع، نمبر 6 عموم، نمبر 7 حلال کھانا۔ دعا کے ارکان پر اسباب اور اوقات ہیں، اگر اس کے ارکان پائے جائیں تو وہ قوی ہو جاتی ہے، اگر اسے پر مل جائیں تو وہ آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے، اگر اسے وقت سے موافقت ہو جائے تو کامیاب ہو جاتی ہے، اگر اسباب سے موافقت کر جائے تو کامیاب ہو جاتی ہے۔ دعا کے ارکان میں حضور قلب، رافت، عجز اور خشوع شامل ہے، اس کے پر سچائی ہے، اس کا وقت سحری کا وقت ہے، اس کے اسباب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا اس کی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 تنہائی کے وقت، نمبر 2 دل کی حفاظت کرنا، نمبر 3 مخلوق کے ساتھ ہوتے ہوئے زبان کی حفاظت کرنا اور ایسی چیزوں کی طرف دیکھنے سے آنکھ کی حفاظت کرنا جن کا دیکھنا حلال نہیں،
اور نمبر 4، حرام چیز سے پیٹ کی حفاظت کرنا۔ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا، کیا وجہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں کی جاتی؟ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا لیکن تم نے اس کی اطاعت نہ کی۔ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور اس کی سنت کی اتباع نہ کی۔ تم نے قرآن کو پہچانا اور اس کے مطابق عمل نہ کیا۔ تم نے اللہ کی نعمتوں کو کھایا اور ان کا شکر ادا نہیں کیا۔ تم نے جنت کو پہچانا اور اس کو طلب نہیں کیا۔ تم نے آگ کو پہچانا اور اس سے بھاگے نہیں ہو۔ تم نے شیطان کو پہچانا اور اس سے تم نے جنگ نہیں کی ہے بلکہ تم نے اس سے موافقت کی ہے۔ تم نے موت کو پہچانا اور تم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی۔ تم نے مردوں کو دفن کیا اور تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ تم نے اپنے عیوب کو ترک کیا اور لوگوں کے عیوب کے ساتھ مشغول ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نوف البکالی کو کہا، اے نوف، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی تھی کہ بنی اسرائیل کو کہو کہ وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہوں مگر پاک دلوں کے ساتھ، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، پاک ہاتھوں کے ساتھ۔ میں ان میں سے کسی کی دعا قبول نہیں کروں گا جب تک کہ میری مخلوق میں سے کسی کے لیے ظلم موجود ہوگا۔ اے نوف، نہ تو پیغام پہنچانے والا بن، نہ سپاہی بن، نہ ٹیکس وصول کرنے والا بن، نہ عشر وصول کرنے والا بن، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، یہ ایسا وقت ہے جو بندہ دعا مانگتا ہے اس کے لیے دعا قبول کی جاتی ہے، مگر یہ کہ وہ بادشاہوں کو پیغام پہنچانے والا ہو، یا سپاہی ہو، یا ٹیکس وصول کرنے والا ہو، یا عشر وصول کرنے والا ہو، یا تنبور بجانے والا ہو، یا طبل بجانے والا ہو۔